السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 جمادی الاول 1424 ہجری مطابق 3 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں جس موضوع پر میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے 5 مذاہب. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیتوں کا ترجمہ جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے ان کا ترجمہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جماعت جماعت نہ بنو، فرقے فرقے نہ بنو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، گروہ گروہ نہ بنو. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم مختلف فرقوں، مختلف ٹولیوں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم ہلاکت و تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، تمہیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، تمہارے درمیان اتحاد اور اکتائیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے. دوستوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، 5 مذاہب یہ آج میرا موضوع ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالی اس موضوع کی میں وضاحت کروں گا. آپ حضرات نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار گونج رہا ہوگا اور ایک کھلبلی سی مچی ہوگی کہ آخر ابھی تک تو ہم 4 مذاہب سنتے تھے، 4 مذاہب تو یہ 5واں مذہب، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں بہت سارے ایسے بھی برادران موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس بات کا کھلم کھلا اظہار بھی کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 مذہبوں میں رہنے کا اور 4 مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کے اوپر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے ہی میں اس کو جاری اور ساری فرمایا. اس طرح کی فکر بعض لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات موجود تھی، اور انہوں نے برملا ہم سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں تو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ یہ مذاہب جو بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو 4 مذاہب 4 ائمہ کی طرف منسوب ہیں، یا جس کو ہمارے ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں مصلح برحق ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ 4 امام حق پر ہیں، تو یا 4 مذاہب حق پر ہیں، 4 مذہب حق ہے، یا اس طرح کی باتیں. بہت سارے مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے، اور جس میں مسلمانوں کو منقسم کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا کہ یہ شافعی رہیں، یہ حنفی رہیں، یہ مالکی رہیں، یہ حنبلی رہیں، ان کی مسجد الگ ہو، 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 ان کو شافعی میں شادی بیاہ کریں، حنفی میں شادی بیاہ کریں، مالکی میں شادی بیاہ کریں، حنبلی میں شادی بیاہ کریں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نازل بتلایا ہے، اور امت کو اس طرح سے ایک ڈگر اس 4 راستوں پہ ڈال دیا گیا کہ جناب علی آؤ انہی راستوں سے آپس میں اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا، محبت رہے گی۔ اس طرح سے اصل میں مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی، چنانچہ سادہ قسم کے مسلمان بیچارے وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں، اور آج تک اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا بھی ہے تو اس کو کفر سمجھتے ہیں، اس کو کافر سمجھتے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر برے علماء اس امت کے جو ہیں مولوی حضرات اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، اپنے شکم کو پالنے کے لیے امت کو ابھارتے ہیں۔ ہاں دیکھو یہ اماموں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ دیکھو اماموں کا برا ہے، یہ دیکھو اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب شافعی ہے، ہمارا مذہب مالکی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ لا مذہب لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ، یعنی اس طرح کے خرافات، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہاں تک لوگوں کو سبق پڑھایا ہوا ہے، اور اس طرح امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی 4 نہیں بلکہ میں نے کہا ہے 5 ہے، 5 ایک کو قصدن جان بوجھ کر چھپا لیا گیا ہے، اور کیوں چھپایا گیا وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس ایک کے نام پر دوسرے کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، صرف کس لیے؟ اپنی گند چھپانے کے لیے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتلاؤں، واضح طور پر بالکل کھلی سی بات ہونی چاہیے تاکہ ہر مسئلہ واضح رہے، صاف رہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور دوستوں، کہ یہ 5 مذاہب کے تعلق سے امت کے اندر جو یہ اس قسم کا انتشار پیدا کیا گیا، یہ ایک مصلحت کے تحت اور ایک خاص مشن کے تحت اس کو ہوا دی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی وہ تمام پوری تاریخ اور پوری چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں اور کتنی باتیں غلط ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں، آج کے اس لیکچر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم بنیادی طور پر حق بات کو سمجھیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے، تمہارے اللہ کی طرف سے جو احکام، جو باتیں اتاری جا رہی ہیں ان کے اوپر تم اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اولیاء، کوئی اور رفیق کار، کوئی اور دوست، کوئی اور کسی کے پیچھے نہ چلو۔ چلنا ہے تو ان باتوں کے پیچھے چلو، اطاعت کرنی ہے تو ان باتوں کی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی کا جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے، آسمان سے بن کے آیا ہے۔ یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے اترا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بنا کر کے اس اسلام کو بھیجا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دنیا میں بہت سارے دین ہیں، یہودی بھی دین ہیں، نصرانی بھی دین ہے، ہندو مت بھی دین ہے، بدھسٹ بھی دین ہے، جین بھی دین ہے، سب یہ دین ہیں، سب یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ لیکن ان تمام دینوں میں سب سے بہترین دین کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش بری سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اسی طرح سے یہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کو دیا گیا ہے، یہ اسلام کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کمی اور بیشی کرنے کا حق کسی کو حاصل
نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو کہ اسی طرح سے یہ حقیقت بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، راہ ہدایت کی ضمانت یا جنت کی ضمانت قرآن و سنت کی پیروی ہی میں حاصل ہے، قرآن و سنت کی پیروی ہی میں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ، دوسری راہ ایسی نہیں ہے جس راہ پر چل کر تم جنت پہ پہنچ سکتے ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے ہٹ کر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے نفس کی پیروی کرو گے یا امت میں کسی اور کے پیچھے چلو گے تو وہ اعمال باطل ہیں، رائگاں ہیں، بیکار ہیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ سنو ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد میں، دین کے کامل و مکمل ہو جانے کے بعد، سیدھی راہ کے واضح ہو جانے کے بعد جو دوسری راہ اپنا کر غیر سبیل مومنین، جو مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستوں کے اوپر چلے گا اور نبی کو ایذا پہنچائے گا، نبی کو تکلیف پہنچائے گا، نبی کی رسول کی مخالفت کرے گا اور غیر مومنوں کے راستوں کو اپنائے گا، مومنوں کے راستوں کو نہیں اپنائے گا، تو اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولیٰ، جس طرف اس نے رخ کیا ہے اسی رخ کی طرف ہم اس کو ڈال دیں گے۔ جس طرف اس نے رخ کیا ہے، اگر اس نے جہنم کی طرف رخ کیا ہے تو وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا، وہ نصلہ جہنم، اور اسی راہ سے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وساءت مصیرا، اور جہنم کتنا برا راستہ ہے اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے اور اس کی راہ کتنی گندی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رسول کو ایذا نہ پہنچاؤ اس کی مخالفت کر کے، اور اسی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی شخص مومنوں کے علاوہ کسی اور کی راہ اپناتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ مومنین کے نقش قدم پہ چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ مومنین ہیں کون؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی ہے؟ بولو، یہ آیت کریمہ کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے نبی کے اوپر، اور نبی کے زمانے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہی کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ یاد رکھو اس نقطے کو، ہمارے ملکوں کے اندر بر صغیر ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو یا افغانستان ہو یا ہمارے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں، جو برے مولوی ہیں وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ سنو سنو، ہمارے حضرت کے خلاف جاؤ گے تو یہ آیت کریمہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا وہ کرتی ہے، یعنی وعید آتی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہاں، اپنے بنائے جو بزرگ ان کے ہیں، اس جماعت کے فلانے بزرگ فلانے شیخ الحدیث فلانے علامہ، اس جماعت کے فلانے علامہ فلانے مفکر فلانے شیخ الحدیث قطب العالم غوث العظم قطب الاقطاب فخر المحدثین، پتہ نہیں کون کون ہیں۔ المہم اپنی جماعتوں کے سرخیل، اپنی جماعتوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بنا کر اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہتے دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، یہ مومنین کی راہ ہے، یہ صالحین کی راہ ہے، اس راہ سے بھٹکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان سے کہہ دو یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین سے مراد اس دور کے 14 صدی کے 2 ٹکے کے ملے نہیں ہیں جن کو تم نے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے اور جن کے غلط اور علم گلم باتوں کو تم نے قرآن حدیث کی طرح مانا ہوا ہے۔ یہ مومنین سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ بولو، صحابہ کرام مراد ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد مراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جن کے لیے آسمانوں سے جنت کی خوشخبریاں اتری ہیں، وہ مومنین مراد ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کیونکہ رسول تو رسول ہے، رسول کی اتباع کرنی ہے، لیکن رسول کے اوپر قرآن اتر رہا
ہے، رسول اتباع کر کے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو، مومنوں کو بتلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اللہ کے بندو، اس طرح سے کھانا کھاؤ، اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے بندگی کرو، اس طرح اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھو، اس طرح میری اہمیت کو سمجھو، میں رسول ہوں، میرا مقام یہ ہے، اللہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، توحید کا مقام یہ ہے، رسالت کا مقام یہ ہے، نماز کا مقام یہ ہے، روزہ، حج، زکات، سب کے طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، اور وہی مومنین ہیں۔ وہی کون ہیں؟ مومنین ہیں، یا قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، قیامت تک اللہ کے جو بندے ہیں، آدم کی اولاد جو ان مومنین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گی، ان کی طرح ایمان ہوگا ان کا بھی، ان کی طرح عقیدہ ہوگا ان کا بھی، ان کا سلوک بھی اسی طرح سے ہوگا، ان کا مزاج بھی اسی طرح سے ہوگا جسے صحابہ کا تھا، ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، طلحہ کا تھا، زبیر کا تھا، عائشہ کا تھا، فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ جس طرح ان صحابہ کرام کا معمول تھا، جو ان کا سلوک تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا عمل تھا، اور جس طرح ان کے جذبات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے، قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ سب انہی مومنین کی فہرست میں آئیں گے۔ وہ سب کس کی فہرست میں آئیں گے؟ یہ نہیں کہ خبر کا پجاری ہو اور قرآن کریم پڑھ کر کے کہے کہ لوگوں سنو، ہمارے فلانے حضرت خبر کی مجاوری کرتے تھے، تم بھی مجاوری کرو۔ یہ مومنین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ قبروں کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ قرآن خانیوں کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ شرک و بدعت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ خانقاہیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چشتیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ قادریت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی شہر، کسی کوفی بصری کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی مزار اور کسی گداگر کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چادروں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چراغوں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ شرک کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ بدعت کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مومنین کا راستہ جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہے مومنین کی راہ، جو مدینے والے کی راہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی راہ ہے، جو مدینے والے نے بتا دیا ہے، جس کے اوپر صحابہ کرام چل رکھے، دکھایا ہے انہوں نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروئے مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ قربان جائیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز ہو رہی ہے۔ آج مولوی جوتے پہن کے نماز پڑھو تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے۔ ہندوستان کی دھرتی ہو یا پاکستان یا بنگلہ دیش کی، اگر کوئی آج بھی متبع سنت، نبی کی سنت پہ عمل کرتے، نماز پہ جوتا پہن کے نماز پڑھ لے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، حدیث رسول کا تمسخر اڑاتا ہے۔ ارے تم اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والے کا مذاق نہیں اڑا رہے، تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنے جوتے مبارک، نالے مبارک کو اتار دیا، اور اتارنے جب سلام پھیرا تو دیکھا سارے صحابہ نے اتار دیا۔ تو نبی کریم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میں نے نماز میں جوتا پہنا ہوا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کی حالت میں میں نے جوتے کو نکالا اس لیے کہ جبریل امین آ کر کے مجھے بتلا کے گئے ہیں، سرگوشی کر کے گئے ہیں کہ اے مدنی تاجدار، آپ کے جوتے مبارک میں، نالین مبارک میں گندگی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے جوتے اتار دیجئے۔ تو میں نے جوتے اتار دیے، تم نے کیوں اتارے؟ اس نے کہا، ہمیں کیا معلوم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو آپ کی ٹو کاپی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چونکہ چرا کی اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے دیکھا میرے نبی نے نماز کی حالت میں جوتے کو اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا۔ اللہ اکبر! یہ جذبے پیدا کرو، یہ جذبے، یہ صحابہ کرام کے جذبے ہیں، یہی قیامت تک آنے والوں کے جتنے بھی لوگوں کے جذبے ہوں گے، ان کا حشر انشاءاللہ انہی صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام۔ وہ شاگرد تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چشتیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ مومن
مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان ہی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہیں جس کو تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے چنے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ہاں ہمیں نہ ڈرایا جائے۔ قرآن کریم میں سنتا ہوں، آج کل کیسٹیں کافی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہیں ہندوستان سے خاص طور سے، اور سنتا ہوں یہ آیت کریمہ بیچاری اللہ اکبر نبی کریم کے صحابہ کی بات بیان کر رہی ہے، اور یہ ملا دو پیر کا جانور یہ اپنے اپنے ملاؤں کے لیے، اپنے اپنے مولویوں کے لیے فٹ کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت جی نے فرمایا اس لیے مان لو، ہمارے فلانے حضرت نے فرمایا، اور ان کے نام کے القاب دے دے کر کے وہ بڑے بڑے القاب، وہ بڑے بڑے القاب، وہ سمجھتے ہیں اس سے مرعوب ہو جائیں گے۔ ارے بیچارے دوسرے عوام بیچارے جاہل جن کی روٹیوں پر پلتے ہو سکتا ہے کہ وہ مرعوب ہو جائیں، لیکن ہم جیسے فقیر جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی قسم کھائی ہو، وہ ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں کسی اور کے طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مومنین کون ہیں؟ سنو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ بقرہ کی اٹھا کر کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے امت کے لوگوں، اے میرے نبی کے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح سے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، ابو بکر تم ایمان لائے ہو، عمر تم ایمان لائے ہو، علی تم ایمان لائے ہو، عثمان تم لائے ہو، طلحہ تم لائے ہو، زبیر تم لائے ہو، خدیجہ تم لائی ہو، عائشہ تم لائی ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان اور عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا مزاج، تمہارا دل، تمہارا جذبہ جس طرح تمہارا ہے، اگر لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں، اگر اللہ ہو، دیکھیں معیار، حق کا معیار اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا؟ صحابہ کرام جو نبی کے سب سے پہلے شاگرد تھے، جو وحی کے سب سے پہلے تختہ مشق بنے، جن کے اوپر قرآن اترتا تھا، تو پھر اللہ کے نبی ان کے اوپر مشق کرتے تھے۔ نماز کا حکم اتر رہا ہے، مشق کون کر رہا ہے؟ نبی کے صحابہ کر رہے ہیں، رکوع سجدے سب کچھ۔ اول تختہ وحی کے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، جس طرح ہمارے نبی کو تمام قیامت تک آنے والی بشریت میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنا کر کے بھیجا، اسی طرح نبی کے صحابہ کو بھی تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیات کو منتخب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ بادشاہ جتنا قوی ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اس کے مصاحبین بھی اسی طرح سے تیز اور ایماندار اور بہترین ہونے چاہیے۔ تو ہمارا نبی سید العرب والعجم، سید الانبیاء بن کے آیا، تو ان کے صحابہ، ان کے جلوں میں رہنے والے، ان کے ارد گرد، ان کے مسندوں پہ، ان کے درسوں میں بیٹھنے والے بھی، ان کا بھی مقام اللہ بلند ہونا چاہیے، عقل مند ہونے چاہیے ان کو۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا صحابہ کو اس نبی کی اتباع کے لیے، پیروی کے لیے، جن کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ کہتے تھے چلو، چل پڑتے تھے، وہ کہتے تھے سو جاؤ، سو جاتے تھے، وہ کہتے تھے گردنیں کٹا دو، اللہ کی قسم گردنیں کٹا دیتے تھے، وہ کہتے تھے خاموش رہو تو خاموش ہو جاتے تھے، ذرا بھی چہرے مبارک پر ملال آتا تھا تو اللہ اکبر مدینے میں کوہرام مچ جایا کرتا تھا، ذرا بھی چشمے ابرو غضبناک ہوتی تھی، صحابہ کرام لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے۔ وہ تھی ان کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر تم ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے وہ ایمان لائے ہیں، کون؟ نبی کے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا پا جاؤ گے؟ یہ ہے مومنین، یہ ہے مومنین، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر لوگ منہ پھیریں گے اس منہج اور اس طریقے سے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی لوگ شقاق میں ہیں، وہی لوگ اختلاف میں ہیں، انہی کے اندر اختلاف ہے، ان کا دل خود گروہ در گروہ، جماعت در جماعت میں ڈوبا ہوا ہے، وہی اختلاف میں۔ اور آج دیکھ لو جو صحابہ کے طرز پہ نہیں ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں کہوں دنیا کا فارمولہ حق اور باطل کے پہچانے کا چھوڑ دو، ایک ہی یہی فارمولہ رکھو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو، وہی اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، لیکن جس کے درمیان اختلاف ہے، تفرق ہے، یہ سمجھ لو یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر لوگ، یاد رکھو
یاد رکھو جن گروہوں، جن مسلکوں، جن مشربوں، جن مذہبوں کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف سے مراد جماعت سازیاں ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، گروپ ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، یاد رکھو یہ صحابہ کرام کے طریقے پر بولو نہیں. یہ فارمولہ میں بتا رہا ہوں، جاؤ فٹ کر لو. حنفیت کو لے لو، شافعیت، اور ہمارے ملک بر صغیر میں حنبلیت تو ہے ہی نہیں، مالکیت تو ہے ہی نہیں، شافعیت بیچارے ہیں وہ بھی دبے دبائے کسی طرح سے، وہ جنوب ہند میں، بر صغیر میں، پاکستان میں سب یہ سب پورے حنفیت ہے. یہی لوگ بہت زیادہ ہمارا سابقہ پڑتا ہے اور ہم لوگ انہی لوگوں کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں. یہی بقیہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہو، یہاں کبھی حنبلی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسی مفتی، کسی عالم، کسی کے منہ سے؟ ہمارے یہاں جتنا نبی کا نام نہیں لیا جاتا وہاں حنفی 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 کا رٹ لگائی جاتی. مسجدیں ہیں تو پہ حنفی سنی مسجد ہے کہ نہیں، احناف کی مسجد، وہ جناب علی فلانی سیرت، فلانا سیرت، فلانا منقبت، فلانی منقبت، وہی سب. یہاں کبھی آپ نے سنا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان ہو رہے ہیں یا ان کے نام کی مسجدیں کہیں الاٹمنٹ ہیں یہاں پہ؟ بولو بولو مسلمانوں، کبھی سنا ہے آپ نے؟ اپنے ملک ہی کے اندر آپ سنو گے کہ ہاں تم سعودی عرب جا رہے ہو، وہاں حنبلی مذہب چلتا ہے. وہاں کون سا مذہب چلتا ہے؟ حنبلی مذہب چلتا ہے. ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں کہ حنبلی مذہب کیا ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے، وہ شاعر نے کہا تھا کہ موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکون، موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ گھڑا خالی ہو تو اس میں آواز بہت تیز آتی ہے چھلکنے کی. ہمارے یہاں بین ہی یہی حال ہے میرے بھائیوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اب آج جو دھڑے بندیاں ہمارے ملکوں میں ہیں، حنفی خاص طور سے زیادہ ہیں، شافعی بھی ہیں، دو گروپ ہیں، اور ان دونوں گروپوں میں بھی آپس میں کافی لے دے ہو رہی. ہمارے ہاں ہمارے مولوی حضرات تقریر کرتے ہیں اور میرے پاس وہ کیسٹیں موجود ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصل میں یہ چار مذہب جو تقسیم ہوئے تو اس لیے ہوئے تاکہ امت کے اندر انتشار نہ پیدا ہو. امت کے اندر بولو انتشار نہ پیدا ہو، اس لیے ایک دور آیا کہ امت کو چار حصوں میں بانٹ دیا گیا کہ جو چاہے ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کا ہو کے رہے. اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب علی کیا چاروں اماموں میں سے کوئی ایک کو چھوڑ کر ایک کی باتوں کو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ کہنے لگے نہیں. اگر ایسا ہوگا تو ٹھنڈی میں آدم حنفی ہوگا تو وہ ٹھنڈی میں امام شافعی کے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا، اور گرمی میں اپنے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا. تو جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں اس مسلک کے اوپر عمل کر لے گا اور دوسرے مسلک کو چھوڑ دے گا. اس لیے حرام ہے کہ کوئی ایک مذہب کو چھوڑے یا ایک مذہب میں رہ کر کسی اور کے مذہب کی باتوں کے اوپر عمل کرے. جو جس کا مذہب ہے وہ اس مذہب کے اوپر عمل کرے. ہم نے کہا واہ جناب علی، یعنی آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ایک مذہب کا پابند یعنی شافعی حنفی کی بات کو لے، حنفی شافعی کی بات، آپ اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے امام کی کو کیسے یہ کہتے ہیں کہ جی تم جو ہے ہماری باتوں کو لو یا ان کی باتوں کو لو، ان کی باتوں کو لو؟ یہ حرام نہیں ہے کہ نبی کی باتوں کو چھوڑ کر غیر نبی کی باتوں کو لیا جائے؟ بولو یہ حرام نہیں ہے؟ یہ تو سب سے پہلا حرام، یہ تو سب سے پہلا حرام. اگر ایک امام کی بات کو چھوڑ کر دوسرے امام کو لیا تو یہ تو کفر نہیں ہوگا. کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کفر ہے. لیکن اگر نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر باللہ ہے. یہ اتنی بڑی جھٹائی یہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں انتشار کے لیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی انتشار کے لیے، لیکن آپ یہ بتلاؤ کہ ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی احناف، کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بولو. یہ میاں ان میں بھی کتنے ہیں؟ قادیانی ایک الگ فرقہ، یہ بھی حنفی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قادیانی بھی حنفی ہیں، شیعوں کے اندر بھی بعض فرقے حنفی ہیں، احناف ہیں. نمبر 2. نمبر 3 بریلوی الگ ہیں اور دیوبندی الگ ہیں. اور دیوبندیوں میں بھی اب تو 2 گروپ ہو چکے ہیں. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گروپ جو مماتی گروپ ہے، اب وہ اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ ان دیوبندیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام کہتے ہیں. یہ ابھی تک یہ بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام قرار دیتے تھے،
لیکن اب یہ حنفی آپس میں بھی یہ مماتی اور حیاتی ایک دوسرے کے، یعنی ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نبی زندہ ہیں قبر میں، دیوبندیوں کا دوسرا گروپ کہتا ہے نبی مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ بریلوی حنفی، وہ بھی حنفی، ایک امام کے ماننے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذہب جو بانٹا گیا تھا حنفی شافعی مالکی، اس سے انتشار ختم ہوتا ہے، تو میاں تم تو کم از کم ایک امام کے ماننے والے کم از کم آپس میں بھی تو ایک رہتے، تم کیوں منتشر ہو؟ تم سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم کیوں منتشر ہو؟ تمہاری دال کیوں جوتیوں میں بٹ رہی ہے؟ تم کیوں آپس میں حنفی ہو کر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑو گے تو پھر وہیں اختلاف ہوگا، وہیں شقاق ہوگا، شقاق جدائیگی، تفرقہ پیدا ہوگا صحابہ کے نقش قدم پر۔ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھو سب کی کھسکی ہوئی ہے، کسی کی بنیاد درست نہیں ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں ان کی بنیادیں کہاں ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے کوئی دعویٰ نہ کرے، یہ حق بات قرآن و سنت۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ ہاں، رب کے قرآن میں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اور سنو، کامیابی اور جنت اور جہنم کے آخرت کے اندر کامیابی اور جنت اور فوز اور فلاح کس کو، اور شفاعت کبریٰ کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ قرآن کے اندر کوئی بھی ایک آیت کریمہ مائی کا لال یہ بتلا دے، مولوی سے پوچھو، آپ لوگوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کب سو کر کے جاگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور کب یہ مولویوں کو لڑاتے رہو گے، آپ لوگ لڑا رہے ہو یا آپ لوگ لڑا رہے ہو؟ عوام یہ مولویوں کو لڑنے کا موقع دیتی ہے، عوام مولویوں کو لڑاتی ہے۔ اگر عوام چاہ لے کہ ہمیں صراط مستقیم پانا ہے، مولوی اللہ کی قسم 2 دن میں سدھر جائے گا، 2 دن بھی نہیں لگے۔ پھر قرآن و سنت سے کسی کو اختلاف ہے بولو تو پھر کیوں نہیں مان لیتے اس کو؟ لیکن آپ بھی بہت بڑے وکیل صفائی بنتے ہیں، جب بھی بات آتی کہتے جی ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا۔ تیرا کون سا مولوی؟ تو نے پیدا کیا ہے، تیرے جسم سے پیدا ہوا وہ، نہ تمہارے ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، نہ رشتے کا، نہ ناتے کا، نہ خون کا، نہ پانی کا، کسی کا نہیں۔ تمہارا کون سا مولوی؟ قبر میں جائے گا وہ۔ تمہارے تو ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم اسی ایک کی دعوت دیتے ہیں، وہی ہے رہبر، وہی رہنما، وہی مقتدی، وہی امام اعظم، وہی حکیم الامت، وہی پیرانے پیر، وہی سب کچھ۔ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ قبر ہی میں پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم امام حنیفہ کے مقلد تھے یا امام احمد بن حنبل کے؟ پوچھیں گے تم حنبلی تھے کہ شافعی تھے؟ منکر نکیر آگے پوچھیں گے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں۔ ارے میاں وہ تو بڑی دور کی بات رہی، خود ان ائمہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا کے اندر، ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے، ان بیچارے اماموں کو خود پتہ نہیں ہے، واللہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے، میرے نام کے اوپر لوگ میرے ناموں کے تووں پر اپنی روٹیاں مولائے سونپ سینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا ہوا ان غریبوں کو خود پتہ نہیں۔ یہ ائمہ تھے رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ ائمہ اہل الحدیث تھے، اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث تھے یہ ائمہ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اور میں ابھی تاریخ بتلاتا ہوں، یہ بنیادی بات سنو، کامیابی جنت سے نجات کہاں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم، میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو گے، گنہگار ہوگے بھی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بتاؤ کسی امتی کے پیچھے چلنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے؟ لیکن لوگوں نے بتایا ہاں
اعوذ باللہ، میں کیا بتلاؤں؟ در مختار اٹھا کے دیکھو، فتاوی حنفیہ کی، فقہ حنفیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، کوئی مولوی ہو تو جا آئے اور اس کو میں بتاؤں کہ مولانا حنفی صاحب آپ اپنی کتاب فتاوی در مختار اٹھائیں گے، در مختار کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بندہ بری ہے اس اتہام سے اور اس جھوٹ سے کہ امام صاحب رات کو گئے، امام صاحب کہاں گئے؟ رات کو خانہ کعبہ کی چابی مانگے تالے والے سے، اس نے چابی دے دی اور کہا کہ میں رات کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، چابی دے دی، اندر گئے، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا۔ یہ عبادت کا طریقہ ہے؟ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام جسے 70,000 حدیثیں پڑھانے کا دعویٰ، آج تک 70,000 حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کی نوک پلک اور اس کی بھویں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے سنواری جا رہی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج تک بخاری، مسلم، ابو داؤد اپنے مذہب کی باتیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ سے صحیح کی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں امام صاحب یہ 70,000 حدیثیں جو ان کو یاد تھیں، جو لکھا کے گئے، کہاں غائب ہیں، اب کب نکلیں گی اللہ ہی بہتر جانے۔ اور کسی دل جلے نے یہاں تک لکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی پوری کتابیں ایک صندوق میں بند ہو کر دریائے نیل کے اندر نیچے ہیں، جب امام مہدی آئیں گے، خضر آئیں گے تو اس کو نکالیں گے۔ واللہ ایسی علم گلم باتیں سنو۔ الغرض کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے آدھا قرآن ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھا، پھر دوسرا قرآن، آدھا قرآن ایک پہر، رات کے ایک پہر میں دوسرے ٹانگ کر کے یوں قرآن پڑھا۔ اب اس کے بعد میں کہنے لگے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز سنی کہ نہیں اے ابو حنیفہ، تمہاری عبادت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جاؤ قیامت تک تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے اور تیرے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تو کروڑوں لعنتیں نازل فرما۔ بولو آمین، بولو آمین۔ ہے حوالہ غلط کرنے والے پر اللہ کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے۔ بتاؤ بھیا، اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے پر تو ہم یہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت ہیں، یہاں تو کہتے ہیں ہمارے امام کے پیچھے چلو جنت مل جائے گی۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا کفر کر کے بھی یہ اہل سنت والجماعت، تو ہم نہیں جانتے پھر اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے نقش قدم پر سنو، آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قیل من ابا، کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا۔ خلاص سنو اللہ کے نبی اور سنو یہ دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ فوز اور فلاح اور جنت کس کی اتباع اور پیروی پہ ملے گی؟ بولو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن اور سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، اے لوگوں میں تمہیں ایک واضح اور سیدھی شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ دن تو اپنا ہے ہی ہے واضح، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چلنے میں کوئی دشواری، میں وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف، کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ جن کو ہلاک اور برباد ہونا ہوگا وہی اس دین کو چھوڑے گا۔ تو بولو اللہ کے نبی تو یہ کہیں میرا دین بڑا ہی واضح اور صاف ہے، اور امتی یہ کہے کہ نہیں اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تو بڑے بڑے تندرست لوگوں کا علاج کرنے والی کی پڑیا ہے، یہ بڑے بڑے تندرست لوگوں کے علاج کرنے والی کی پڑیا ہے۔ یہ حکیم صاحب وہ ہیں جو بیماروں کا علاج نہیں کرتے بلکہ یہ بڑے بڑے مسنڈوں کا وہ علاج کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ بڑے بڑے علماء ہی اس سے سدھرتے ہیں، جہلا عوام نہیں سدھرتے۔ استغفر اللہ، یہی مثال ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔
موطا امام مالک کی یہ حدیث. تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث پاک، ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے سوا جتنا بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے اور آدمی بھٹکنے والا ہے. اور سنو، اسلام میں تفرقہ بازی اور جماعت سازی یا مذہب کی ایجادات وغیرہ سے قرآن و سنت سے منع فرمایا، قرآن و سنت نے روکا ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور بھی تفسیر میں بتلاؤں گا، تفسیر آ رہی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اے میرے نبی آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے، کچھ بھی تعلق آپ کا ان گروہوں اور گروپوں سے نہیں ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ان کو ہونے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء، وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں. نفس جس بات کی طرف بدعتی، آج کون بدعت سے بچا ہوا بتاؤ؟ جتنے حنفی ٹوٹل، معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو. لیکن جو حنفی اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اسے یہ بھی پتا حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر. اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تو یہ جو ہے یہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شخص الا من رحم اللہ، ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اے اہل دیوبند کو، بریلویوں کو تو چھوڑو، وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام احمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں ان اصحاب تقوی اور اصحاب جب و دستار جو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینٹتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، مشرک ہیں. ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہی انہی نسل سے ہو، تمہارے ایک خون ہے تمہارا، خواہ مخواہ ان کو نفرت کرتے ہو بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں، اللہ کی قسم میں 1 کروڑ ریال دینے کے لیے تیار ہوں. شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کہ بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں. شرک نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے. جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے، دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے، مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد، جب پتہ چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالا ہے، مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی. ان کے عقیدے انہوں نے توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں. انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان حاجی رفیع الدین صاحب سے کہیں کہ جناب عالی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھاڑ کر کے کیسے آئے، جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو؟ خط وط کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، یا ایسے ہی آ گئے؟ کیسے پتا چلا؟ استغفر اللہ. جن کے عقیدے یہ ہوں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں، جن کے عقیدے یہ ہوں استغفر اللہ تصوف، جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو بانٹتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ اصحاب بدع ہیں، اصحاب البدع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں. لیس لہم توبہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے. انا منہم بریء وہم من براء، میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہیں. اللہ اکبر. اے بدعت کی رسیالو، مولویوں، شیخ الحدیثوں، عظمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں، مسندوں پر شرک و بدعت کا درس دینے والوں، امت محمدیہ کو غلط سلط مذہبوں میں اٹکا کر تم اپنا الو سیدھا کر رہے ہو. قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے گریبان پکڑے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ. حجت تو میں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں. ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھلائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں
ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے. دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول. یہ روایت طبرانی کے اندر ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کے لیے ایک امت تیار کی. ان کی امت تھی ان کے ساتھ. تو ان کی امت میں ان کے مرنے کے بعد، اس نبی کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان لہ فی امتی حواریون، جو ان کی امت تھی اس امت میں اس نبی کے دوست بھی تھے کچھ، واصحاب، اس کے صحابہ تھے. جو بھی نبی آیا اس کے کچھ نہ کچھ دوست، اس کے کچھ نہ کچھ حواری مواری صحابہ بنے. یقتدون بسنتہ، جو وہ نبی کے دوست ان کی سنتوں پر، طریقے پر چل رہے تھے. ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکم کی پابندی وہ ان کے صحابہ کر رہے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوفا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جتنے یہ نبیوں کی تاریخ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کے شاگرد، ان کے صحابہ، سمجھ رہے ہیں، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان کے حکم کی پابندی کرنے والے. لیکن جب وہ ان کے صحابہ ختم ہو گئے تو بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کام کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کرتے، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کہتے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا. وہ کام کرتے، کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے. وہ لوگ امتی کے پیچھے چلتے ہیں، امتیوں کی اتباع کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے. کہاں کرتے ہیں؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے فضائل، مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے. ہاں اللہ کی کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا، عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی. لیکن نبی کی سنتوں، اللہ وہ تو زہر حلال ہے ان کے لیے، وہ نہ کہو. ایک مولوی تھا، تقریر کیا بڑی لمبی چوڑی، رو رو کر اللہ کے نبی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے. واقعہ قصہ ہے، گاؤں والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھ دی، رونے لگا. پھر کہنے مولوی صاحب اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالموں، کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، تو ہم نے چٹنی روٹی کہا اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے چٹنی روٹی دے دی. تو کہا ظالموں، رلائی آ رہی ہے. کہا کیوں آ رہی ہے رلائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا، نبی کا ہم مثل بنا دیا. ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہمیں نبی کا برابر بنا دیا، اس لیے رو رہے ہیں. تم کتنے چاہے تو چت بھی ان کی، پٹ بھی ان کی. ہاں یہ ایسے گیم کھیلتے ہیں، اللہ کی قسم، ادھر بھی ان کی، یہ بھی ان کی، یہ بھی ان کی. میں کہا یار اعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اعوذ باللہ. سنو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمن جاہدہم، ایسے برے مولویوں سے، ایسے برے لوگوں سے، ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ان سے جہاد کرو، ان سے کیا کرو؟ ان سے جہاد کرو. اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے. پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن. ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی کبھی صاف کر لیں گے، لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں کیسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو نہ. اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے. اور اگر دل سے جہاد کا مطلب یعنی نفرت کرے مولویوں سے، گندے بولو گندے، جیسے تم گندے انڈوں کو پھینک دیتے ہو ایسے گندے مولویوں کو بھی. اور گندے مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی. بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا، وہ تو مقلد ہے، جاہل ہے. مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی، نہیں کوئی بات نہیں، حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے، سب مل جل کے رہو. شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، ان حنفیوں، دیوبندی، بریلی، سارے کے ساتھ سب چوچو کا مربع بنا کر. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہتا.
یہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. یاد ہے، جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی، سیاست، اپنا ووٹ، اپنی گدی، اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں، نہ، ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی، اور یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن. سنو، اللہ کے نبی نے ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی. ثم قال هذا سبیل اللہ، اور اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا، کہا یہ اللہ کی راہ ہے. یہ کس کی راہ ہے؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقال هذا سبل، اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ راہیں ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان، ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یدعو الیہ، بلا رہا، آ جاؤ، یہ جنت کی راہ، آ جاؤ. یہ کہاں کی راہ ہے؟ جنت کی راہ. ہاں یہ جنت کی راہ. وہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے. وقرأ، اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، انگلی بیچ کی والی لکیر پر رکھ کے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس راہ کی اتباع کرو. لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں مت جھانکنا، ان راہوں کی طرف نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ تمہیں صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکا دے گی، ادھر ادھر بہکا دے گی. بتاؤ یہ راہ نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج یہ راہ گڈمڈ کہاں سے ہو گئی؟ آج نہیں ہے یہ راہ، بولو. تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حنفی بن جاؤ جنتی ہو جاؤ گے. وہ کہہ رہا ہے ہمارے امام کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے تمہارے گناہ اللہ نے بخش دیا ہے، خلاص. عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح. وہ کہہ رہا ہے بریلوی بن جاؤ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلو جنت میں جاؤ گے. ان کے علاوہ سارا مذہب، سارا مسلک کیا ہے؟ گمراہ کا ہے، جہنم کا ہے. دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، سب جنت کی راہ ہے، وہی سبیل المومنین ہے. کہاں ہے اللہ کے نبی کی راہ؟ کہاں ہے؟ نہ دیوبندی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ بریلوی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ صوفی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ تیجانی کی، نہ قادری کی، نہ چشتی کی. اللہ کے نبی کی راہ کون سی ہے؟ بولو. قرآن اور سن، حدیث. یہ کس کی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے. اور دائیں بائیں جتنی بھی راہیں شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں اچکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. دوستو یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ اسلام کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور وہ نچوڑ یہ ہے مختصر کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے تابع دار بن جاؤ. بس تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک اللہ کا، اور کس کا؟ ایک رسول اللہ. خلاص اسی کے تابع دار بن جاؤ. جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ایک مولوی بڑی شاندار تعبیر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میاں جھگڑے مت کرو، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہے نا، ان کی مثال ایک محل جیسی ہے. محل سمجھ رہے ہیں؟ محل